کیا آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں، پھر بھی دل کو سکون نہیں ملتا؟ کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ سوال آیا کہ نیک ہونے کے باوجود زندگی میں مشکلات کیوں ختم نہیں ہوتی؟ کیا یہ اللہ کی ناراضگی ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جو ہم نہیں سمجھ پا رہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے، اور آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخری بات آپ کی سوچ بدل سکتی ہے۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو تقریباً ہر مسلمان کے دل میں کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، حلال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی زندگی میں سکون محسوس نہیں ہوتا۔ کبھی مالی پریشانیاں، کبھی گھریلو مسائل، کبھی دل کا بوجھ، اور پھر دل سے ایک آواز آتی ہے کہ یا اللہ، میں تو تیری عبادت کرتا ہوں، پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے تو یقین کریں آپ اکیلے نہیں ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ایک بنیادی حقیقت کو سمجھنا ہوگا کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے بلکہ ایک امتحان ہے، اور امتحان میں آسانی بھی آتی ہے اور مشکل بھی۔ اگر زندگی ہمیشہ آسان ہوتی تو امتحان کا مطلب ہی ختم ہو جاتا۔ ہم اکثر اپنی تکلیف کو دیکھتے ہیں، ہم اللہ کی حکمت کو نہیں دیکھ پاتے۔ مثال کے طور پر جب ایک بچہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور اسے انجیکشن لگتا ہے تو وہ روتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ یہ تکلیف کیوں دی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہی تکلیف اس کے فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ہماری کچھ مشکلات بھی ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہیں، چاہے ہم اس وقت اسے سمجھ نہ سکیں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ نیک لوگوں کو کبھی مشکلات نہیں آتی تو ہمیں تاریخ دیکھنی چاہیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے لمبی بیماری برداشت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا، ہمارے نبی کو طائف میں پتھر مارے گئے۔ تو کیا یہ سب اللہ کے نافرمان تھے؟ نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، بلکہ یہ اللہ کے سب سے محبوب بندے تھے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مشکلات ہونا اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں بلکہ کبھی کبھی اللہ کی خاص توجہ کی نشانی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے دوستو کہ آخر یہ مشکلات آتی کیوں ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ مشکلات انسان کو توڑتی نہیں بلکہ بناتی ہیں۔ جو لوگ آزمائشوں سے گزرتے ہیں وہ اندر سے زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اگر یہی حساب آخرت میں ہونا ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا۔ تیسری وجہ یہ کہ اللہ ہمیں اپنے قریب لانا چاہتے ہیں۔ انسان خوشی میں اکثر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، لیکن جب مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے رب تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اصل خطرہ یہ نہیں ہے کہ آپ مشکل میں ہیں، اصل خطرہ بلکہ یہ ہے کہ آپ مشکل میں اللہ سے دور ہو جائیں، کیونکہ جب بندہ اللہ سے جڑا رہتا ہے تو ہر مشکل آسان لگنے لگتی ہے۔ ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں میرے ساتھ ہی کیوں، لیکن اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یا اللہ، اس میں میرے لیے کیا سبق ہے، تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ ایک شخص ہمیشہ اپنی زندگی سے پریشان رہتا تھا اور شکایت کرتا تھا کہ اسے سکون نہیں ملتا۔ ایک دن وہ اسپتال گیا اور اس نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو نہ چل سکتے تھے نہ بول سکتے تھے، لیکن پھر بھی شکر ادا کر رہے تھے۔ اسی لمحے اس کی سوچ بدل گئی اور اس نے محسوس کیا کہ وہ کتنی نعمتوں میں ہے۔ جب اس نے شکر ادا کرنا شروع کیا تو آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو گیا۔ اگر آپ واقعی سکون چاہتے ہیں تو چند باتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ نماز کو وقت پر ادا کریں، چھوٹی چھوٹی نعمتوں پر بھی شکر ادا کریں، دعا مانگنا کبھی نہ چھوڑیں، گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور
صبر کو اپنی طاقت بنائیں، کیونکہ صبر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو مشکل وقت میں سنبھالتی ہے۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑتے، کبھی کبھی وہ صرف آپ کو آزما رہے ہوتے ہیں تاکہ آپ ایک بہتر انسان بن سکیں اور آپ اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اگلی بار جب آپ کسی مشکل میں ہوں تو یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ نے آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے تیار کیا ہے، کیونکہ ہر وہ مرحلہ، ہر وہ لمحہ جس میں آپ گزر رہے ہیں وہ آپ کی کہانی کا حصہ ہے، اور یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ ہو سکتا ہے آپ کو آج اپنی زندگی بے ترتیب لگ رہی ہو، ہر طرف مسائل ہوں، راستہ واضح نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں یہ سب مسائل، یہ سب چیزیں ایک طرف ختم ہو سکتی ہیں جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہیں، وہ ہر انسانوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ جہاں آپ نے کبھی خود سوچا بھی نہیں ہوتا، انسان اکثر جلدی میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے اور اس کی مشکل فوراً ختم ہو جائے، لیکن اللہ کا نظام ہماری جلدی سے نہیں چلتا۔ اللہ بہتر وقت جانتا ہے، بہتر راستہ جانتے ہیں، اور بہتر انجام وہی جانتے ہیں۔ کبھی کبھی تاخیر بھی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ اگر وہ چیز آپ کو اسی وقت مل جائے جس وقت آپ چاہتے ہیں تو شاید وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ اس لیے اللہ آپ کو روکتے ہیں، آپ کو آزماتے ہیں اور آپ کو صبر سکھاتے ہیں تاکہ وہ نعمت آپ تک پہنچے تو آپ اسے سنبھال بھی سکیں اور اس کی قدر بھی جان سکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیز آسانی سے مل جاتی ہے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، اور جس چیز کے لیے انسان صبر کرتا ہے، انتظار کرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، وہی چیز اس کے دل میں خاص مقام رکھتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو تیار کرتے ہیں، پہلے اسے آزمائشوں سے گزارتے ہیں، پھر اسے وہ دیتے ہیں جہاں بندہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ تیرا ہر فیصلہ میرے لیے بہتر تھا۔ اس وقت وہ سمجھتا ہے جو کچھ اس نے کھویا وہ دراصل اس کے لیے نقصان نہیں تھا، بلکہ ایک راستہ تھا کسی بہتر چیز کی طرف جانے کا۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس یقین کو پیدا کرنا ہوگا کہ اللہ کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے، چاہے ہم اسے سمجھ سکیں یا نہیں۔ جب یہ یقین دل میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کی پریشانیاں بھی اسے کمزور نہیں کرتی بلکہ اسے مضبوط بناتی ہیں۔ وہ ہر حال میں مطمئن رہتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے حالات خیالات سے باخبر ہیں اور وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ یقین ہی اصل طاقت ہے، یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اندھیروں میں سے روشنی دکھاتی ہے۔ جب سب راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی یہی یقین انسان کو کھڑا رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں اللہ پر بھروسہ مضبوط کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی عبادات کو صرف رسم نہیں بنانا بلکہ اسے دل سے کرنا ہوگا۔ جب آپ نماز پڑھیں تو صرف الفاظ نہ پڑھیں بلکہ دل سے اللہ رب العزت سے بات کریں۔ جب دعا کریں تو یقین کے ساتھ کریں کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اور جب مشکل آئے تو یہ نہ سوچیں کہ اب کیا ہوگا بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ چھوڑ دیتا ہے، جیسے ہی حالات خراب ہوتے ہیں وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے اور امید ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں اپنی امید کو زندہ رکھنا ہوگا، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، چاہے کتنی ہی دیر کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ کی مدد ضرور آتی ہے لیکن اس کے آنے کا وقت بھی خود طے کرتے ہیں وہ۔ کبھی کبھی اللہ آپ کو اتنا تھکا دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کے سوا کوئی سہارا نہیں رہتا، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے اصل تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ جب انسان مکمل طور پر اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، اپنے آپ کو اس ذات کے حوالے کر دیتا ہے، تب اللہ اس کے لیے ایک ایسا راستہ کھول دیتے ہیں جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنی زندگی میں آنے والی ہر مشکل کو ایک موقع سمجھیں، ایک موقع اپنے آپ کو بہتر بنانے کا، ایک موقع اللہ کے قریب آنے کا، ایک موقع اپنی غلطیوں کو سدھارنے کا، اور ایک موقع
اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کا۔ جب آپ اس نظر سے دیکھیں گے تو آپ اپنی مشکلات بھی نعمت لگنے لگے گی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان اندر سے سکون محسوس کرتا ہے، کیونکہ اب وہ حالات کا غلام نہیں رہتا بلکہ اپنے ایمان کا مضبوط بندہ بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر آپ نے یہاں صبر کر لیا، اللہ پر بھروسہ رکھا اور اپنے ایمان کو بچا لیا تو آپ کامیاب ہیں، چاہے دنیا آپ کو ناکارہ ہی کیوں نہ سمجھے، دنیا آپ کو ناکام ہی کیوں نہ سمجھے، کیونکہ اصل کامیابی وہ ہے جو اللہ کے نزدیک ہو، نہ کہ لوگوں کی نظر میں۔ اس لیے لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیں، اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھیں، اپنی نیت کو صاف رکھیں اور اپنے عمل کو بہتر بناتے رہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آپ خود دیکھیں گے کہ اللہ آپ کے ساتھ کیسے دروازے کھولیں گے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے، اور جب وہ وقت آئے گا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، لیکن وہ غم کے نہیں بلکہ شکر کے آنسو ہوں گے۔ آپ کہیں گے، یا اللہ میں نے اس وقت بہت جلدی کی، تیرا ہر فیصلہ بہترین تھا، بس یہ ہمیں سمجھنے میں دیر لگ گئی۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان اکثر اپنی محدود سوچ کی وجہ سے اللہ رب العزت کے فیصلوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ وہ وقتی تکلیف کو ہی سب کچھ سمجھ لیتا ہے، جبکہ اس کے لیے ایک بڑا اور بہترین راستہ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کو مضبوط کرنا ہوگا اور یہ یقین پیدا کرنا ہوگا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہے، چاہے وہ ہمیں آج نظر آئے یا نہ آئے، لیکن ضرور سمجھ آ جائے گی۔ انسان جب اس یقین کے ساتھ جینا شروع کرتا ہے تو اس کی زندگی بدلنے لگتی ہے اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، اور وہ ہر حال میں مطمئن رہنے لگتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو اصل سکون ملتا ہے، وہ سکون جو دولت سے نہیں ملتا، وہ سکون جو دنیا کی کسی چیز سے نہیں ملتا بلکہ صرف اللہ رب العزت پر مکمل بھروسہ کرنے سے ملتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو شکایتوں سے ضائع نہ کریں بلکہ اسے شکر میں بدل دیں۔ اپنے حالات کو کوسنے کے بجائے ان میں بہتری تلاش کریں، اور ہر دن یہ سوچ کر جئیں کہ شاید آج وہ دن ہوگا جب اللہ ہماری تقدیر کو بدل دے گا، کیونکہ اللہ کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے اور ان کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں اور صبر کے ساتھ اپنے راستے پر چلتے رہیں۔ یاد رکھیں، جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتے، اور جو اس در پر جھکتا ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اگر آج آپ مشکل میں ہیں تو یہ وقتی ہے، اگر آج آپ پریشان ہیں تو یہ بھی گزر جائے گا، لیکن اگر آپ نے اس وقت میں صبر کر لیا اور اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑا تو یہی وقت آپ کی کامیابی کی بنیاد بن جائے گا، اور ایک دن آپ خود کہیں گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ میرے حق میں بہتر تھا، بس مجھے سمجھنے میں دیر لگ گئی۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کو بھی فائدہ ہو، اور کمنٹس میں لازمی لکھیں اللہ پر بھروسہ ہے۔ بہت شکریہ۔